نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حضرات سی وقار علماء کرام بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، جڑا خطیب واعظ ہوندا ہے یہ بابا جی کھڑے ہو جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ مینوں لیٹرین جان دا کوئی طریقہ پتہ نہیں، مینوں غسل دا طریقہ نہیں پتہ، وضو دے شرائط دا فرائض دا نہیں پتہ، نماز دا نہیں پتہ. میں کچھ 4 مہینے پہلے آیا سا بابن، ادو بھی نہیں سی پتہ، آج آیا پھر بھی نہیں پتا. یعنی 4 مہینے نئے بات گیا نہ انہیں نماز پڑھی ہے تے نہ ہی لگتا ہے وضو کی. بہرحال اللہ انہاں دی حالت رہ فرمائے، انہوں میں کرایہ دینا انشاءاللہ، تساں انہوں باستے چڑھا دے بنا ہے، یہ ہوتے میرے کو رہن گے انشاءاللہ. جدو انہاں نماز دا، وضو دا، غسل دا اور بات جاندہ پوری طرح طریقہ سمجھ آیا، ادھو میں توڑ چھوڑ جا سکتے. ٹھیک ہے اور انشاءاللہ، کیونکہ ہن درس نال تو سمجھ پھر کو نہیں آونا جب میں غسل دا طریقہ دسیا تے وضو دا رہ جاونا. اس واسطے وہ 2-4 مہینے ان تربیت کرنے ہیں انشاءاللہ. اللہ مینوں بھی اور تانوں بھی توفیق عطا فرمائے. ہن تسی سارے احباب توجہ فرماؤ. محترم فضیلت الشیخ ابو محمد صاحب شاہ فیصل صاحب توڑے سامنے انتہائی جاندار اور ماس روحانی خطاب کر رہے سن. اللہ مینوں بھی اور توانوں بھی صلاح دی توفیق عطا فرمائے. میں نے لگتا سی با جی میرے خلاف ہو رہا ہے سارا خطاب، تے توانوں بھی ہمیں لگتا ہونا ہے کیونکہ سارے دی حالت جو ہی ہے. اللہ سانو اصلاح دی توفیق عطا فرمائے اور سانو قرآن و سنت عمل دی توفیق بخش. میں چند گزارشات جو آیت مبارکہ پڑھی دی روشنی چ بیان کرن دی کوشش کراں گا.
اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان بہت سارے فتنیاں دا شکار ہے، اور انہاں فتنیاں چو ایک فتنہ فرقہ واریت ہے، گروہ بندی اور بہت سارے فرقے یہ امت تقسیم ہو چکی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی سی کہ میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جان گی، ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ وہ اس طرح محسوس ہوں دے کہ آپ کی حدیث، آپ کا فرمان پورا ہو چکا ہے اور امت 73 فرقے تقسیم ہو چکی ہے، اور ایک روایت کے الفاظ او قصر بھی نے 73 یا اس تو بھی زیادہ۔ ہر گروہ، ہر فرقہ اپنے منہج اور عقیدے نو صحیح سمجھدا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے جو کچھ اس کے کول عقیدہ ہے اس سے خوش ہے۔ اور پھر عامی آدمی پریشان ہوتا ہے کہ جس طرح دا بھی کوئی واز سنے، خطیب نو سنے کسی مسلک دا، تو وہ قرآن پڑھدا ہے، حدیث پڑھدا ہے۔ عامی آدمی پریشان ہوتا ہے کہ پڑھ سارے قرآن رہنے، حدیث رہنے، اور اس دے وچوں ہی اپنا مسلک اور منہج اور عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ سانو سمجھ نہیں آتی کہ نہ جو حق تے کیڑا ہے، باطل تے کیڑا ہے۔ اگر تساں یہ پہچان کرنی ہوئے تو میں بڑے اختصار نال ایک نقطہ، ایک پوائنٹ بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ کوئی شک نہیں اس دے اندر کہ ہر فرقہ اور اس نے وابستہ جیڑا اس دا رہبر رہنما ہوندا ہے، عالم واعظ مقرر خطیب ہوندا ہے، وہ اپنا مدعا، اپنا دعویٰ قرآن چو اور حدیث جو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا ہے۔ لیکن ایک بات جڑی ہر اہل حدیث نوجوان بزرگ کے ذہن چھوڑی چاہیے کہ قرآن اور حدیث دعوے تے عقیدے تے ہونا ضروری نہیں، بلکہ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے۔ وہ چیز کیڑی ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جڑی آیت اور حدیث اس عالم مقرر واعظ خطیب نے پڑھی ہے اور جڑی چیز ثابت کی تھی ہے، وہ دے کول ایک سوال یہ ہونا چاہیے کہ جڑا مسئلہ تسا ثابت کیتا ہے، کیا اس آیت اور حدیث تے پہلی باری عمل یا عقیدہ تسی بیان کر رہے ہو، یا اس آیت اور حدیث نو پڑھ کے یہی عقیدہ، یہی عمل صحابہ کرام نے بھی ثابت کیتا ہے؟ جے تے اس آیت اور حدیث دا او مانا صحابہ کرام نے کیتا ہوئے، تابعین اعظام نے کیتا ہوئے، تو پھر سمجھو کہ اے جو ثابت کر رہا ہے حق کے سچے صحیح۔ تو جے آیت اور حدیث پڑھ کے کوئی نواں معنی، کوئی نواں مفہوم، کوئی نیا عقیدہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نواں عمل پہ ثابت کرتا ہے، پھر سمجھو کہ یہ گمراہی ہے اور صحابہ دا راستے نو چھوڑ چکا ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام اہل حق نے، صحابہ کرام اہل جنت نے، صحابہ کرام معیار ایمان نے، صحابہ کرام جیسا ایمان ہی شریعت نو مطلوب و مقصود ہے۔ قرآن نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تسی لوگ ایمان لے آن جو صحابہ ایمان لے آئے تے ہدایت یافتہ نے۔ قرآن پاک دی اسی آیت وچ فرمایا کہ جڑا رسول اللہ دی نافرمانی کرے حق واضح ہو جان تو بعد اور صحابہ دا راستہ چھوڑ دے، نولی ما تولا، او جدھر پھر دے اسی انہوں ادھر ہی پھیر دینے اور ادھر ٹھکانہ پھر جہنم میں، اور بڑا و بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث پاک بھی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت فرقے تقسیم ہو جائے، ایک جماعت فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جائے، وہ جماعت کا عقیدہ کی ہوئے گا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے۔ ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد اسی ان قریب بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، جدوں اختلافات رونما ہو جاننا
تو آڈے لازم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری سنت اور میرے خلفاء دی سنت نو تساں لازمی پکڑ لینا ہے. جے تسی حق تے رہنا چاہندے ہو تے واحد راستہ ہے کہ تساں قرآن اور سنت اور خلفاء راشدین دے طریقے نو اپنا لینا ہے. یاد رکھیے جس آیت اور حدیث دا جو معنی صحابہ کرام نے نہیں کیتا، نہیں سمجھے اور عمل نہیں کیتا، نیا معنی گمرائی، بھاویں وہ لغتی روشنی کرے بھاویں گرامر کوے کہ اس دا معنی یہی بندا ہے، لغت کوے اس دا معنی یہی بندا ہے. یاد رکھیے لغت اور گرامر عربی اے قرآن و حدیث نو سمجھن واسطے معاون ضرور نے، مددگار ضرور نے، اصل نہیں. قرآن نو سمجھن واسطے اصل میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. ہن ذرا غور کرو، اگر کوئی مرزائی اٹھے اور کہے کہ ویکھو قرآن پاک جو اسی آیات پڑھنے حدیث پڑھنے حدیث پیغمبر علیہ السلام دے کہ نبی علیہ السلام تو بعد نبوت جاری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، اور مرزا غلام جڑا ہے وہ مقام نبوت نعوذ باللہ فیض ہویا ہے. اگر کوئی تو کہے تو کیا تسلیم کر لیا جائے؟ نہیں. میرا تے دعویٰ ہے آج تک یا آج تو لے کے قیامت تک اگر کوئی شخص نئے نبی ہون دا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، او دے کولو دلیل منگنا بھی کفر ہے اور او دے دلائل تے غور کرنا بھی کفر ہے. کیوں؟ ساڑھا عقیدہ طے ہو چکا ہے، بن چکا ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ہن قیامت تک کوئی نبی آ سکتا نہیں. جدو یہ عقیدہ ہو چکا ہے، بن چکا ہے اور اس عقیدے نو لکھیا جا چکا ہے، ہن جیڑا نبی ہون دا دعویٰ کرے او دا دعویٰ او دے کفر دی دلیل ہے، او دے دعوے تے دلائل منگن دی لوڑ نہیں. او قرآن پڑھے، حدیث پڑھے کہ اس آیت تو ثابت ہوندہ ہے نبی بن سکتا ہے، اس آیت تو ثابت ہوندہ ہے نبی بن سکتا ہے. آیات پڑھے، مرزے نے آیات پیش کیتیا نے، قادیانیہ نے آیات پیش کیتیا نے، لیکن ان آیات دا او معنی صحابہ کرام محدثین کرام نے نہیں سمجھیا نہ کیتا ہے، بلکہ صحابہ کرام دا اس آیت تے مبارکہ دی روشنی عقیدہ ہے نا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. توجہ ہے ماشاءاللہ. پسروری صاحب تشریف لے آئے نے اور قائد محترم رانا خلیق صاحب تشریف لے آئے نے. اللہ علم عمر برکت فرمائے اور اللہ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ قبول فرمائے. تو آڑی توجہ ہے میرے الماشا؟ ہاتھ کھڑے کرو کھا جنہ دی کوئی نہیں، سارے ہی میں ادھروں ویدے پہ توجہ میرے ہاتھ. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. خاتم النبیین دمان آخری نبی. مرزا اور مرزا دی جماعت نے خاتم دے معنی کئی کرن دی کوشش کی تھی، لغت کھولی، کہنے کہ خاتم دا معنی مور ہوندہ ہے، خاتم دا معنی انگوٹھی ہوندہ ہے، مور ہوندہ ہے، لیکن اساں کیا نہیں، اے لغت دی روشنی اندر نہیں، قرآن دا معنی حدیث دی روشنی اندر لغت معامل ضرور ہے، لیکن قرآن الفاظ دا معنی ہوئی رہے گا جو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعین فرما دیتا ہے. آپ نے خاتم النبیین دی الفاظ دا معنی خود کر دے ہوئے اور ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین. محبوب جی دا معنی کیے؟ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہن جناب ہزاروں آیات کوئی پڑھے، حدیث پڑھے کہ اس آیت تو ثابت ہونا ہے کہ نبی علیہ السلام تو بعد نبوت جاری و ساری نعوذ باللہ. او دا معنی غلط ہوئے گا، او دا استدلال باطل ہوئے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ عقیدہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، بن چکا ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہن لغت دی روشنی اندر کوئی معنی کرے، معنی باطل ہوئے گا. گرامر دی روشنی اندر کوئی معنی کرے، معنی باطل ہوئے گا. اگر کوئی نیا استدلال کرے وہ باطل ہوئے گا، کیونکہ
کیونکہ نبی علیہ السلام تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں جڑا نیا مانا کرے. فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اگر کوئی آیت مبارکہ پڑھے قرآن پاک جو اور کہے عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نہیں، نعوذ باللہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور قرآنی آیات پڑھے فلما توفیتنی، انہاں دا معنی کرے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے ہیں. لغت کھولے یا گرامر کھولے، اسی او دے سامنے حدیث رسول کھولیں گے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زندہ زمین تے نہ اتران. لے غور فرمائیے، ہر آیت دا وہی ماننا ہے جو صحابہ کرام نے کیتا ہے، ہر حدیث دا وہی ماننا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھے ہے، وہی مراد رسول نو صحابہ سمجھ گئے نے. ہر آیت حدیث دا نیا مانا نہیں کیتا جائے گا. نیا مانا گمراہی ہے، نئی سوچ گمراہی ہے، نیا منہج گمراہی ہے. اگر کوئی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سکالر میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے کہے کہ نہیں اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اور اہل حدیثوں سنو، جب کوئی گمراہ آدمی اٹھتے ہے تم ہی اپنے کان کیوں اٹھاتے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، اس کی بات کو دیکھا جائے. نہیں، جب تمہارا یہ عقیدہ بن چکا کہ مسلک منہج اہل حدیث میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بلکہ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، باوضو آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس طرح رب کے قرآن کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح مسلک اہل حدیث کی حقانیت و صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو شبہ پیدا کرے اور کہے کہ نہیں اے جناب ہم نیا معنی لائے، نیا نظریہ لائے، نئی سوچ لائے، نئی فکر لائے، آیات الہیہ پڑھے اور اس کے غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کرے، نئے معنی چڑھائے، نئی تعویل کرے، ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں. ہم ہر آیت اور حدیث کا وہی معنی لینے کے لیے آج بھی تیار ہیں جو اصحاب رسول نے سمجھا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول اس بارے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے جو مسند ابی داؤد میں موجود ہے. کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہم مسئلہ تقدیر کے انکاری ہیں، اللہ نے کچھ نہیں لکھا تقدیر میں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ مناظرہ مجادلہ کر لو، علماء کو بلا لو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے مناظرہ ہوگا اور مجادلہ ہوگا، لیکن پہلے مجھ سے شرائط طے کر لو، تم دلائل کہاں سے دو گے؟ کہنے لگے تقدیر کے انکار پر ہم دلیل قرآن سے دیں گے، دلیل حدیث رسول سے دیں گے. عمر بن عبدالعزیز نے سن کے کیا فرمایا؟ اٹھ جاؤ میری محفل و مجلس سے، تم گمراہ ہو، تم سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا تم قرآن کی آیات پڑھو گے مسئلہ تقدیر کے انکار میں، تم حدیث رسول پڑھو گے مسئلہ تقدیر کے انکار میں. یہی آیات پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، یہی حدیث پیغمبر کی تھی. صحابہ کرام ان آیات و حدیث کو سن کے تقدیر کے قائل ہو گئے اور تم تقدیر کے منکر بن گئے. تم گمراہ ہو، صحابہ حق پر ہیں. ہر آیت حدیث کا وہی معنی ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کیا ہے. نیا معنی گمراہی ہے. اگر کوئی آیت حدیث کا معنی کرے کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ نہیں ہے، فوت ہو چکے، ہم اس استدلال کو نہیں مانتے، بغیر سوچے سمجھے انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ بن چکا، طے ہو چکا کہ عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمان تھے نے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. نبی علیہ السلام نے حدیث کی روشنی میں فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم تم پہ آسمان سے دوبارہ نازل نہ ہو، زمین پہ نہ اترے. اور کیسے آئیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا
نماز فجر کا وقت ہوگا، پھر آپ نے فرمایا آسان ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا، دمشق کی مسجد کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتر آئیں گے، ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، مسلمان سیڑھی لگائیں گے، سیڑھی کے ذریعے وہ نیچے آئیں گے اور سیدھا مسجد میں آ کے عیسیٰ ابن مریم جب داخل ہوں گے، مہدی علیہ السلام مسجد میں موجود ہوں گے، دیکھ کے فرمائیں گے تعال صلی لنا، عیسیٰ ابن مریم آگے آئیے، جماعت کرائیے۔ عیسیٰ ابن مریم یہ دعوت سن کے فرمائیں گے مہدی جماعت تم کرواؤ، میں امام بن کے نہیں آیا، میں تو محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ ہے۔ آپ قرآنی آیات کو کوئی پڑھے اور ان کا لغت کھول کے معنی کرے، گرامر کھول کے معنی کرے، ہم نہیں مانتے۔ ہم قرآنی آیات کا وہی معنی کرتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے متعین فرما دیا، وہی معنی حق ہے، نیا معنی گمراہی ہے۔ اگر کوئی آیت پڑھے، کیڑی دسو ہن کیڑی پڑھا، چلو قرآن کی آیت پڑھے اور عقیدہ ثابت کرے، کیڑا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اور آیت یہ پڑھے کیا مان لو گے؟ نہیں، یہ مانا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ مانا صحابہ کرام نے اس سے مراد پیغمبر کا نور من نور اللہ ہونا نہیں لیا، تابعین نے نہیں لیا، محدثین کرام نے نہیں بیان فرمایا۔ نیا معنی گمراہی ہے، 100 سال پہلے کوئی کرے گمراہی ہے، 200 سال پہلے کوئی کرے گمراہی ہے، آج کوئی کرے گمراہی ہے۔ نیا معنی ہم نہیں لینے دیں گے۔ جنہوں قرآن نے واضح کیتا ہے، فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میں بشر مثل تمہاری۔ جب صدیقہ کائنات نے فرمایا فکان بشرا من البشر، پیغمبر خود فرما رہے پیغمبر بشر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نماز میں بھولے، سلام پھیرا تو صحابہ نے بتلایا محبوب آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں، 4 پڑھانی چاہیے تھی۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہوں، میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ جب قرآنی نص قطعی یہ کہ انا بشر مثلکم، یہ نص قطعی ہے اللہ کے بندو، اور جناب کلمہ حسر کے ساتھ انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے وضاحت کر دی، قرآن میں نص قطعی آ گئی۔ اب کوئی جھوٹی روایت پڑھے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو پھیلایا۔ اگر کوئی جھوٹی روایت پڑھے، موضوع روایت پڑھے، کسی کو کہانیاں پڑھے اور جھوٹی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرے، ہم نہیں مانتے۔ ہم ہر آیت حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو اصحاب رسول نے لیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس کا معنی یہ ہوتا کہ پیغمبر اللہ کے نور سے نعوذ باللہ پیدا ہوئے ہوتے تو صدیق بیان کرتے، عمر عثمان بیان کرتے، علی المرتضیٰ بیان فرماتے، حسنین کریمین بیان کرتے، تبع تابعین بیان فرماتے، محدثین کرام اس ان روایات کو اس آیت کے تحت امام بخاری باب باندھتے اور باب باندھ کے نیچے حدیث لاتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ جب پیغمبر نے بیان نہیں کیا، محدثین کرام نے بیان نہیں کیا، تابعین نے بیان نہیں کیا، تو اگر آج 150 سال پہلے یہاں کوئی بڑے صغیر کا مولوی اٹھے اور کہے نہیں اس آیت سے نور من نور اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کی سمجھ تمہیں آئی ہے، صدیق کو نہیں آئی، قرآن کو تم سمجھے ہو، عمر فاروق نہیں سمجھے، قرآن کو تم سمجھے ہو، شیر خدا نہیں سمجھے، قرآن کو تم سمجھے ہو، ابن عباس نہیں سمجھے، قرآن کو تم سمجھے ہو، ابن مسعود نہیں سمجھے، قرآن کو تم سمجھے ہو، ابو عبید ابن جراح نہیں سمجھے۔ جاؤ میں ڈیرہ غازی خان میں اعلان کرتا ہوں تم باطل پر ہو، محمد کے صحابہ حق پر ہیں اور جنت کے وارث ہیں۔
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے، مومنین دا راستہ چھوڑ دینا ہے، سلف صالحین دا راستہ چھوڑ دینا ہے، ائمہ اہل حق دا راستہ چھوڑ دینا ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ہر آیت حدیث دا ایمان ہے جو مستفاد صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ اگر کوئی قرآن دی آیت پڑھے اور مانا کرے کہ قرآن پاک اندر ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ جدوں میرے محبوب فرما دیجئے اللہ فضل کرے رحمت کرے تے چاہیے کہ لوگ خوش ہون، فرمایا اللہ رحمت کرے تے خوش ہونا چاہیے۔ لہذا قرآن تو ثابت ہو گیا ہے کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ دی رحمت نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، بولو ہاں جی بابا جی تسی کدے جان دے ہو، ایتھے آ جاؤ میرے کول۔ اچھا پیو پیو، اے پانی لے لو، ایتھے بہ جاؤ پانی پی لو، بہنا ایتھے ہی جانا نہیں۔ توجہ ہے ماشاء، یہ سپیشل بزرگ تو میرے واسطے رکھے نا کہ بٹھائے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمان نبی علیہ السلام رحمت نے، لہذا رحمت جدو ملے خوش ہونا چاہیے۔ اس آیت تو ثابت ہو گیا ہے کہ نبی پاک رحمت نے تے رحمت ملے تے خوش ہونا چاہیے۔ کی مانا؟ جشن منانا چاہیے، میلاد رسول والے دن جناب جشن منانا چاہیے، چراغاں کرنا چاہیے اور جھنڈیاں لگانی چاہیے نے، ریڑیاں گھوڑے سجانے چاہیے نے، بساں ٹرک سجانے چاہیے نے، پھر اتنے مولوی نو چڑھا دینا چاہیے، پھر جلوس نکالنا چاہیے۔ ان آیات و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ سنو، ایک آیت پڑھتے ہو، میں کہتا ہوں 20 آیات پڑھو اور 20 آیات پڑھ کے کہو ان سے جشن میلاد ثابت ہوتا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ جو آیات تم پڑھو گے وہ آیات محبوب پر نازل ہوئی تھی نا، پیغمبر نے ان آیات سے یہ معنی کیوں نہ سمجھا؟ صدیق و عمر عثمان و علی نے ان آیات پہ عمل کیوں نہ کیا؟ ان حدیث پہ عمل کیوں نہ کیا؟ جو صدیق مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان پر جیش الاسرہ کی تیاری کے لیے گھر کا سارا سامان لائے، سیدنا عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں اونٹ لدے لدائے پیش کریں اور نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر کے فرمائیں آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، عثمان پھر بھی جنت میں جائے گا۔ میرا سوال ہے پیغمبر کے جشن منانے کے لیے صدیق نے فنڈ کیوں نہ پیش کیا؟ میرے عمر عثمان و علی نے جناب فنڈ کیوں نہ کیا؟ چندہ کیوں نہ کیا؟ پیش کیوں نہ کیا؟ پھر اپنے دور خلافت میں صدیق نے جلوس کی قیادت کیوں نہ فرمائی؟ میرے عمر فاروق نے جلوس کی قیادت کیوں نہ کی؟ یا تو کہو کہ ان آیات و حدیث کو وہ سمجھتے تھے نہیں، نعوذ باللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی آیت ہو صحابہ کرام اس پر عمل نہ کرے، حدیث رسول ہو صحابہ کرام عمل نہ کرے۔ تم نیا معنی چڑھاتے ہو، پہلے رات کو گھر میں بیٹھ کے بدعت بناتے ہو، پھر صبح دلال تلاش کرتے ہو، دلال بنانے کے بعد ممبر رسول پہ چڑھ کے جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو قرآن سے یہ ثابت ہے۔ ہم قرآن میں تعویل نہیں ہونے دیں گے، حدیث رسول میں تعویل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اہل حدیث قرآن کے بھی پہرے دار ہے، اہل حدیث محمد کی حدیث کے بھی چوکیدار ہے۔ تسی میرا ٹائم نعرے کیوں تے جے کوئی نعرے دی دلیل پوچھ لوے تے ملنی کوئی نہیں تے پھر تسا پاس جاونا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر کوئی قرآن دی یاد پڑھے اور کہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن کیڑے جڑے نماز خشوع خضوع کرنے والے۔ ایدہ کی معنی ہے؟ ایدہ معنی ہے رفع الیدین نہ کرنے والے۔ خشوع کا معنی یہ ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے، سکون کرتے ہیں نمازوں میں، ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، ہاتھوں کو روک نہیں لیتے۔ میں کہ مولوی ہو ہاتھوں کو باندھ لو رسیوں سے، باندھو رسیوں سے تاکہ صحیح طرح سکون ہو نماز میں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
کی جھوٹی تفسیر کرتے ہو، تمہیں اتنا بھی رب کا ڈر نہیں ہے کہ خشوع کا معنی یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کو رفع الیدین نہ کرو. جاؤ دنیا کی کوئی مستند کتاب لاؤ جس میں خاشعون کا معنی رفع الیدین نہ کرنا ہو. یہ قرآن کی تفسیر کی منمانی اور جناب رائے اور اپنے مذہب کی تصدیق کے لیے یہ جھوٹی تفسیریں ہم نہیں مانتے. ہم قرآن کی آیت حدیث کا وہی مانا جو میرے تواڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ غریب لے آئے ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نیا مانا نہیں، نیا مانا گمرائی ہے. محدثین دے منائی تو ہٹ جاندہ ہے او بننا نما مانا لے آؤں ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مسیرا. کسی صحابی رسول نے صحیح سنت نال اے مانا خاشعون دا نہیں کیتا کہ رفع الیدین نہ کرو یا رفع الیدین کرنا خشوع و خضوع دے منافی ہے، بلکہ محدثین کرام نے فرمایا ہے رفع الیدین نماز دا حسن ہے، نماز دا جمال ہے، نماز دی خوبصورتی ہے. رفع الیدین نماز دا اندر نبی علیہ السلام دی محبوب تے پیاری متواترہ سنت ہے. ایسی سنت ہے جو محبوب نے چھوڑی نہیں، ایسی سنت ہے جو محبوب نے منسوخ نہیں فرمائی، ایسی سنت ہے جس تو بغیر نبی علیہ السلام نے کدے نماز شروع نہیں فرمائی، ایسی سنت ہے جس تو بغیر نبی علیہ السلام نے کدے رکوع نہیں فرمایا، ایسی سنت ہے جس تو بغیر نبی علیہ السلام نے کدے رکوع تو سر نہیں اٹھایا. جویں آپ نے نماز شروع کرن لگیا ہمیشہ رفع الیدین فرمایا ہے، ایویں نبی علیہ السلام نے رکوع تے جان لگیا بھی ہمیشہ اپنے ہاتھ اٹھائے نے. ایویں نبی علیہ السلام نے رکوع تو سر اٹھانیا بھی ہمیشہ رفع الیدین کیتا ہے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے نے. ہن جیڑا بندہ تو ان کہے کہ نہیں نہیں رفع الیدین رکوع پہ جاتے ہوئے ہمیشہ کی ہمیں دلیل دے دو، تو تم ان کے کہاں کرو، ہر سوال اپنے ذمہ نہ لے لیا کرو، پوچھا کرو ان سے ایک رفع الیدین تم کرتے ہو نماز شروع کرتے ہوئے، اس رفع الیدین پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ چاہو میں پوری بصیرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جو نماز شروع کرتے ہوئے سارے مسلمان کلمہ کو رفع الیدین کرتے ہیں، اس رفع الیدین کے لیے جو الفاظ حدیث میں موجود ہیں وہی الفاظ رکوع و رفع الیدین پر موجود ہیں. جن الفاظ کے ساتھ پہلا رفع الیدین ثابت ہے انہی الفاظ کے ساتھ دوسرا رفع الیدین ثابت ہے. اگر پہلے رفع الیدین کے لیے یرفع یدیہ کے الفاظ موجود ہیں تو دوسرے کے لیے یرفع یدیہ کے الفاظ موجود ہیں. اگر پہلے رفع الیدین کے لیے رفع یدیہ کے الفاظ ہیں تو دوسرے کے لیے رفع یدیہ کے الفاظ ہیں. اگر پہلے رفع الیدین کے لیے کانا کے الفاظ یرفع یدیہ کے الفاظ ہیں تو دوسرے رفع الیدین کے لیے بھی کانا کے الفاظ موجود ہیں. جو تو جن الفاظ کے ساتھ دنیا حنفیت پہلا رفع الیدین ثابت کرتی ہے میں انہی الفاظ کے ساتھ دوسرا رفع الیدین ثابت کرتا ہوں. جو الفاظ تمہارے پاس نہیں ہیں وہ الفاظ ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ جو الفاظ پہلے کے لیے نہیں ہے وہ الفاظ دوسرے رفع الیدین کے لیے سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہارا سوال باطل ہے، تمہاری سوچ و فکر باطل ہے. جن الفاظ کے ساتھ پہلا رفع الیدین ثابت ہے اور ہمیشہ ہے انہی الفاظ کے ساتھ دوسرا رفع الیدین ہمیشہ بھی ہے، ثابت بھی ہے. میرا دعویٰ جس طرح پہلا آپ نے نہیں چھوڑا آپ نے دوسرا رفع الیدین بھی نہیں چھوڑا. ہم پہلا رفع الیدین بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، رکوع پہ جاتے بھی رفع الیدین کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس سنت کے لیے مارے کھانا پڑے برداشت کر لیں گے، دھکے دو برداشت کر لیں گے. غیر مقلد وہابی گستاخ جو تمہارا جی چاہے کہہ لو، سارے الفاظ برداشت ہیں، محمد کی سنت سے بے وفائی برداشت نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک و منہج ہے. کسی آیت حدیث کا نیا مانا
نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ لیتے ہیں، وہی معنی جو صحابہ نے لیا بیان کیا۔ کوئی قرآن دی آیت پڑھے اور معنی لے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جدوں قرآن پڑھیا جائے غور نہ سنو، چپ کرو تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوے۔ جیڑا قرآن دی آیت پڑھے اور کہے اس تو مراد امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہم یہی کہیں گے اس آیت کا معنی مصطفیٰ زیادہ جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جن پر یہ آیت نازل ہوئی وہ معنی جانتے تھے یا تم جانتے ہو؟ ان کا معنی مانے یا تمہارا مانے؟ ان کا مفہوم جن پر یہ آیت نازل ہوئی وہ خود فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد و جامع ترمذی میں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں میں نماز جاری پڑھا رہے ہوں قرات کر رہے ہوں اور تسی میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، وہ اس ویلے عین حالت قرات اندر میرے پیچھے کوئی چیز پڑھ دے ہو یا نہیں؟ صحابہ خاموش نے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جدوں میں اونچی قرات کراں نماز اندر اور تسی میرے پیچھے کھڑے ہو فاتحہ پڑھیا کرو، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نبی علیہ السلام تے نازل ہوئی ہے اس آیت نزول تو بعد آپ نے صحابہ نے فرمایا ہے فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو۔ جیڑا بندہ اس آیت نو پیش کرے فاتحہ تے میں کیویں مان لواں؟ سچ کیا ہے تفسیر ماجدی اندر مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہ یہ آیت نازل تو ہوئی تھی اس لیے کہ جب بغرض تبلیغ قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، لیکن ہمارے علماء نے اس کے مفہوم میں توسع پیدا کر کے فاتحہ نہ پڑھنے کی گنجائش نکالی ہے۔ تم نے گنجائش نکالی ہے، ہم تمہاری اس گنجائش کو نہیں مانتے۔ گنجائش کو بند کر دیا نبی پاک نے جب یہ فرما دیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ پیغمبر جب فرما دیا کتاب القرآن بیکی اندر آپ کی حدیث پاک لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں جو نماز میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مردہ مردہ مردہ۔ پوچھا گیا ابو ہریرہ سے انا نقول وراء الامام، جب ہم امام کے پیچھے ہوں فرمایا اقرا بفی نفسک، آہستہ دل میں پڑھو۔ یہ آیت صحابہ کے ذہن میں ہے، یہ آیت صحابہ کے حافظہ میں ہے، یہ آیت صحابہ کے عمل میں ہے، یہ آیت صحابہ کے دل و دماغ پہ نقش ہے۔ لیکن صحابہ نے کیوں فرمایا فاتحہ پڑھو؟ سیدنا عمر فاروق نے کیوں فرمایا جب میں امام ہوتا ہوں تم میرے مقتدی ہوتے ہو میرے پیچھے فاتحہ پڑھا کرو؟ عمر فاروق قرآن کو جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ابو ہریرہ فقیہ امت وہ زیادہ جانتے تھے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جن پہ قرآن نازل ہوا وہ زیادہ پہچانتے تھے قرآن کو یا تم جانتے ہو؟ ہم تمہارے معنی کو نہیں لیتے، ہم وہ معنی لیں گے جو محمد کے صحابہ نے لیا۔ فاتحہ بغیر نماز ہوتی نہیں، جتنا اجتماع اتنی آواز آوے پورا ڈیرہ غازی خان گونج اٹھے فاتحہ بغیر نماز اجے بھی اتنی آواز نہیں ہے جنی تہاڈی آواز آنی چاہیے۔ ذرا بلند آواز نال فاتحہ بغیر او نماز نہیں، جے دے وچ فاتحہ نہیں او نماز ہی نہیں، جے دے وچ چار بندے موجود ہوں ایک ان میں دولہا ہو جا رہا ہو تو کیا کہتے ہیں یہ بارات جا رہی ہے؟ لاکھ بندہ ہو اس میں دولہا نہ ہو تو اس کو اجتماع تو کہتے ہیں، بارات نہیں کہتے۔ جیسا دولہا نہ ہو لاکھ کا اجتماع ہو اس کو بارات نہیں کہا جاتا۔ جو آدمی نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس نماز کو نماز نہیں کہا جاتا۔ وہ ورزش تو ہوگی، اٹھنا بیٹھنا تو ہوگا، اونچا نیچے جانا تو ہوگا، وہ اٹھک بیٹھک ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز بند فاتحہ کے ساتھ ہے، وہ جنازہ ہو، وہ نماز کسوف ہو خسوف ہو، وہ چاند گرہن کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، وہ عید کی نماز ہو، وہ نماز سری ہو یا جاری ہو، جنازہ ہو، عید ہو، سنت ہو، نفل ہو، تراویح ہو، کوئی نماز ہو، نماز اس وقت بنتی ہے جب اس میں سورہ فاتحہ ہو۔ سورہ فاتحہ نہ ہو نماز اس کو نہیں کہا جاتا۔ ہم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کو مانتے ہیں، قرآن نے یہ کہہ دیا جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، اب میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو، تبلیغ کے لیے قرآن پڑھا جائے غور سے سننا واجب ہے۔ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فاتحہ سے آگے قرآن کو خاموشی سے سنا جائے
جائے گا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر آیت کا وہی معنی، حدیث کا وہی معنی جو صحابہ کرام نے کیتا نیا معنی جڑا گمراہی قرآن کی فرمان ہے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن دی آیت مبارکہ آ گئی. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی بیویاں نو ساریاں بیٹیاں چاروں بیٹیاں زینب ام کلثوم رقیہ فاطمہ تا زہرا رضوان اللہ علیہ اجمعین کہہ دو فرما دو اور مومنہ دی عورتوں فرما دو اج تو بعد پردہ کر کے باہر آیا کرن. آیت مبارکہ آ گئی. اگر کوئی کہے یہ آیت سن کے کہے کہ نہیں عورت جناب ہاتھوں کا پردہ نہ کرے، عورت پیروں کا پردہ نہ کرے، عورت چہرے کا پردہ نہ کرے، گردن تک اس کا چہرہ ننگا ہو پورا تو کوئی حرج نہیں ہے، بس صرف سر پہ دوپٹہ کر لے. دوپٹہ بھی وہ کر لے جس کو عشق کی مار نہ پڑی ہو. جس کو عشق ہو اس کو دوپٹے کی ضرورت کیا ہے؟ جس پر عشق کا دوپٹہ ہو. سن لو ڈاکٹر عامر لیاقت یہ کہنے والوں کاش تمہاریاں بیٹیاں کو پہنے گھر ہوتی تم یہ بے حیا الفاظ ادا نہ کرتے کہ جس کے سر پر عشق کا دوپٹہ ہو اس کو اس عورت کو اس دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے. بدماشی و عیاشی کرتے ہو اور ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے غیر عورتوں میں بدماشی و عیاشی کرنے والے زانی بدکاروں اور تم ہماری بچیوں کو بے روی کا شکار کرنا چاہتے ہو. اوے اہل حدیث کے جوانوں آگے بڑھو، ان بے حیاؤں کا راستہ روکو اور ان کے زبان کو روکنے والا کوئی ہے جو آگے بڑھے اور روکے. یہ کہتے ہیں عشق کا دوپٹہ جس کے سر پر ہو اسے دوپٹے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ڈاکٹر سن لو یہ تمہاری بہو بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. ہماری بہنوں بیٹیوں کو دوپٹے کی ہی نہیں چہرے کے پردے کی ضرورت ہے. جس کو اللہ نے حیا دیا ہو، شرم دیا ہو، عزت دی ہو، غیرت دی ہو، قرآن و حدیث کا فہم دیا ہو، جس کو اللہ نے حیا بخشا ہو اس عورت کو پردے کی ضرورت ہے. یہ تمہارا جعلی عشق جو ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ہمیں وہ محبت رسول چاہیے جس میں مصطفیٰ کی اطاعت ہو، مصطفیٰ کی اتباع ہو اور انشاءاللہ ہماری بچیاں اپنے چہروں کو چھپا کے پردہ کر کے تمہارے اس خود ساختہ سازش کو اور خود ساختہ اس پیغام کو انشاءاللہ اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالے گی. اور ہمارے جوان غیرت والے ہیں، ہم اتنے کیا گزرے نہیں ہیں اور اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ ہم تمہاری اس بے حیائی کو مان لیں. اس درندے کو حکومت کو چاہیے کہ وہ لگام دے. ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی. ہمیں اللہ نے توحید کی بھی غیرت دی ہے، اللہ نے ہمیں محمد کی سنت کی بھی غیرت عطا فرمائی. یا کیا یاشی ہے جو چینل پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے پیسے دے کے یا لے کے، ڈرامے باز اور مخنث جیسا بدمعاش شخص جو منہ آئے کہتا پھرے اور ہم اس کو مان لیں اور کہیں یہ روشن خیالی ہے، یہ نیا پاکستان ہے. ہمیں یہ نہیں چاہیے. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں محمد کا دین ہو، پیغمبر کی شریعت ہو، صدیقہ کائنات کا پردہ ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا والا حیا ہو. ہمیں یہ نہیں چاہیے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تمہارے یہ روشن خیالی کو نہیں چلنے دیں گے. تمہارے یہ خواتین بل کو ہم نہیں چلنے دیں گے. شہباز شریف ہو یا کوئی ہو ہم نہیں یہ مانتے. ہم ساروں کے باغی ہیں. نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، کوئی شخص ہو، ہم سب کے باغی ہیں. ہماری وفا قرآن کے ساتھ ہے، ہماری وفا محمد کی حدیث کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ یہ نہیں چلے گا. یہاں رہے گا تو رب دا قرآن رہے گا، مصطفیٰ دی سنت رہے گی انشاءاللہ. کوئی سکالر بیٹھ کے کہے کہ نہیں چہرے کو ننگا کرو، کوئی پردہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے.
اس کو ساختہ تفسیر کو ہمارے نزدیک وہ ایمان ہے جو سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ رحمت کرے انصار دیا عورتاں تے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر۔ عشاء کے بعد یہ آیت مبارکہ پردے والی نازل ہوئی، محبوب نے سن پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ انصار کو بیان کی، انصار صحابہ گھروں میں عورتوں کو تذکرہ کیا۔ آج اللہ نے تمہیں پردے کا حکم دے دیا۔ اما جی عائشہ فرما دیا نے ساری رات سوئی دھاگے لے کے انصار کی عورتیں چادریں بناتی رہیں تاکہ فجر سے پہلے پہلے پردے کے لیے چادریں بنا جائیں۔ ساری انصار کی عورتیں پردہ کر کے آئی۔ اما جی صدیقہ کائنات فرماتی ہیں صحیح البخاری میں جب میں پیچھے رہ گئی، قافلے سے محبوب آگے تشریف لے گئے، واقعہ جو حدیث میں آتا ہے تفسیر اس کی طرف اشارہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے صحابی سینہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نبی پاک چھوڑ گئے، اصلا کوئی چیز رہ جائے سویرے سنبھال کے لے آنا۔ سینہ صفوان گئے، کوئی بندہ لیٹیا سویا نظر آ رہے، قریب گئے تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے قریب آئے اور اونچی آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ میں جاگ گئی، بیدار ہو گئی، میں سو گئی تھا، میں انا للہ سن کے اٹھی، فرمایا من صفوان پہچان گئے۔ کیوں پہچان گئے؟ اس لیے کہ آیت پردہ کے نازل ہونے سے پہلے وہ میرے چہرے کو دیکھ چکے تھے۔ اما جی نے یہ کیوں ذکر کیا؟ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے میرے چہرے کو دیکھ لیا تھا، لہذا اس کا مطلب ہے جب آیت پردہ نازل ہو گئی اس کے بعد نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے، صحابیات نے اپنا چہرہ کسی غیر محرم کو دکھایا نہیں ہے۔ انہوں نے آیت کا یہی معنی سمجھا کہ چہرے کا پردہ ہے۔ میں کہتا ہوں مراد رسول یہی ہے، مراد الہی یہی ہے، مراد رسول یہی ہے، آیت کا معنی یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ہو۔ اللہ کے بندو چہرے کا پردہ نہیں ہے، قمیض تو مرد بھی پہن کے بیٹھے ہیں، تہ بند تو سلوار مردوں نے بھی پہنی ہوئی ہے۔ اگر چہرے کا عورت کا پردہ نہیں ہے تو پردہ ہے کس کا؟ اگر آنکھوں کا پردہ نہیں ہے، رخساروں کا پردہ نہیں ہے، ہونٹوں کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، حسن و جمال تو چہرے میں ہے، کشش تو چہرے میں ہے، بے حیائی کے راستے کھلتے ہیں تو چہرے پر جو حسن و جمال ہے اس کی وجہ سے اگر یہ اس کا پردہ نہیں ہے تو پردہ کس بات کا ہے؟ پھر مرد بھی تو پردے میں ہے اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ سن لو پردہ چہرے کا ہے، ہم کسی سکالر کی بات کو نہیں مانتے، پردہ چہرے کا ہے، چہرہ ہی پردہ ہے۔ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے بتلاؤ پھر کس حصے کا پردہ ہے؟ وہ کون سا حصہ تھا جو آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے نبی کی بیویوں جس کا چہرہ جگہ نہیں چھپاتی تھی؟ ظالموں کیا سے پیغام دینا چاہتے ہو کہ نبی کی بیٹیاں اور بیویاں بغیر کپڑوں کے بعد جاتی تھی؟ اللہ نے فرمایا پردہ کرو نہیں، چہرے کو چھپانے کے لیے آیت نازل ہوئی، چہرے کے پردے کے لیے آیت آئی۔ ہم اگر کوئی روشن خیال اٹھے کہ نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہم اس کی تحقیق کے ساتھ متفق نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نبی پاک کی بیویوں، بیٹیوں، صحابیات نے اس آیت کا معنی کیا سمجھا تھا، انہوں نے سمجھ کے چہرے کا پردہ کیا، تو آج بھی چہرے کا پردہ ہوگا۔ نیا معنی نہیں ہے، نیا معنی گمراہی ہے۔ یہ نیا معنی لینے والے ہی تو سیون کو جناب انہوں نے آباد کی ہے۔ جناب ہزاروں مرد، ہزاروں عورتیں بابے کے دربار، کلندر کے دربار پہ جا رہی ہیں، نہ حیا ہے نہ شرم ہے، پاؤں سے ننگے مردوں کے جاؤ جناب مرد اور عورتیں اکٹھے جا رہے ہیں، وہاں غریبوں کے حج ہو رہے ہیں، مرد بھی اکٹھے، عورتیں بھی اکٹھے، بے حیائی کے کردار انداز جگہ اللہ کی پناہ کہ جنگ میں ہم نے 2 دن پہلے جناب ایک بس میں لڑائی ہوتے دیکھی، کلندر پہ جا رہے تھے، میرے شیخ فرما رہے تھے نا کہ وہ اپنے درباروں کا بات کر رہے ہیں۔ ہم نے بس کے کنڈکٹر سے پوچھا کتنے کرائے پہ جا رہے ہو، تو کہنے لگا 5.5 لاکھ کرایہ لینا ہے ہم نے۔ 5.5 لاکھ کی ایک بس جا رہی تھی، وہاں پر راستے میں لڑکیوں کو چھیڑنے کی وجہ سے لڑائی ہوئی، بس میں آپس میں لڑتے رہے۔ بتلاؤ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ حدیثو سجدے میں گر جاؤ، رو، اللہ کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں عقیدہ توحید دی ہے، عزت دی ہے، غیرت دی ہے، پردہ دیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے محدثین کا فہم و منہج دیا ہے۔ ایک ہی پیغام تھا میرا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ ہر آیت حدیث کا وہ معنی جو مصطفیٰ کے صحابہ
صحابہ نے کیا ہے. اگر کوئی آیت پڑھے اور کہے اس کا یہ معنی ہے، سوال کیجئے یہ معنی جو تم نے بیان کیا ہے اصحاب رسول نے بیان کیا تھا یا نہیں؟ اگر انہوں نے کیا تو ٹھیک ہے، نیا معنی ہم نہیں مانتے نہ بیان کرتے ہیں. آیت حدیث کا وہی معنی جو صحابہ کرام نے کیا ہے. ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، ہم محدثین کے ساتھ ہیں، ہم تابعین کے ساتھ ہیں، ہم تبع تابعین کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ قیامت والے دن بھی ہمارا حشر ان کے ساتھ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.